میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر یونس ہے اور میں سی پی اے سے تعلق رکھتا ہوں، سی پی چرچ سے۔ آج اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہاں پہنچایا ہے اور ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اس چینل کے ذریعے خداوند کے کلام کو سنانے کے لیے۔ تو میں شکر گزار ہوں پاسٹر عاشر منشا صاحب کا اور سینٹ سٹار چینل کی طرف سے۔ میں شکر گزار ہوں پوری ٹیم کا کہ انہوں نے موقع دیا تاکہ ہم خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں، تاکہ لوگ اسے دیکھیں، سنیں اور ایمان لائیں، اور خداوند کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے۔ تو خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند ہماری رہنمائی کرے اور ہم خداوند کے کلام کو سیکھنے والے ہوں، اور پاک روح کو ہم ویلکم کہیں۔ مہربان جلالی زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دے دیا تاکہ ہم تیری شکر گزاری کریں اور تیرے یسوع نام کو جلال دے سکیں۔ آج کا یہ دن جو باعث برکت ہے، تیرا شکر ہو۔ میں تیرا شکر کرتا تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہم تیرے حضوری میں سیکھنے کو ہیں۔ اے روح پاک خدا، تجھے ویلکم کہتے آ، ہمیں سکھا تاکہ ہم تجھ میں ہو کر تیرے کلام کو سیکھیں اور تیری برکت نازل ہو۔ تیرا شکر ہو تاکہ سننے والے برکت پائیں۔ تیرا شکر ہو اس سارے پروگرام کے لیے، اس چینل کے لیے بھی تیرا شکر کرتا جو تیرے لوگوں نے تیرے کلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اسے تیار کیا ہے، تاکہ یہ دنیا میں تیرا کلام جائے اور لوگ سیکھیں اور سنیں اور نجات پائیں۔ تیرا شکر ہو۔ بڑی مدد اور رہنمائی کر، عبادت اس حصے کو، کلام کے حصے کو شروع سے آخر تک ہماری مدد کر، تاکہ ہم سیکھیں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ ہماری مدد اور رہنمائی کر، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھنے والے ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن اور یہ مہینہ جو ہے روزوں کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ روزہ ہم نے کس طرح سے رکھنا ہے اور ان ایام میں ہم کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے حوالہ جات کو دیکھیں گے، اور پہلے ہم یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت سے پڑھنے والے ہوں گے۔ تو یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو۔ دیکھو تم
اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھلیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوا کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے؟ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے کیسا روزہ پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا اور اپنی جان کو دکھ دیا، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ ہم نے کس لیے روزہ رکھا جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ لیکن خداوند فرماتا ہے کہ تم اس لیے روزہ رکھتے ہو تاکہ اپنی خوشی کو پورا کرو۔ اور روزہ جو ہے میرے عزیزو، روزہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں شریعت جو ہے وہ ہمیں روزے کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم نے روزہ کس طرح سے رکھنا ہے۔ شریعت کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے کلام مقدس میں کہ روزہ پرانے عہد نامہ میں کہ روزہ جو ہے ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس میں اس بات کے بارے میں ملتا ہے، یونا کی کتاب کو جب ہم پڑھتے اور مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب یونا نے منادی کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ شہر جو ہے تباہ ہو جائے گا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس بات کو سن کر انہوں نے روزہ رکھا، اور بادشاہ نے بھی روزہ رکھا۔ بادشاہ نے بھی اپنی شاہی پوشاک جو ہے وہ اتار ڈالی اور اس نے ٹاٹ پہنا اور وہ خاک اور راکھ میں بیٹھ گیا، اور اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس وقت خاک ہوں۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ ٹاٹ پہننا ہے، پہن کر اور راکھ سر میں ڈال کر۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ظاہری طور پر روزہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ روزہ رکھا ہے۔ ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں
تو اگر شریعت میں دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے روزہ رکھا ہوتا تو وہ یہ ظاہر کرتا کہ اس نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے اور سر میں راکھ پائی ہے، تو اس لیے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اور ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے یہ شخص جو آ رہا ہے سامنے یا بیٹھا ہے یہ روزے دار ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری طور پر یہ روزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو اپنی خوشی کے لیے۔ کیوں جو ہے وہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک نہیں جاتی؟ اس لیے کہ ہم اس طور پر روزہ نہیں رکھتے جس طرح سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، یا جس طرح سے خداوند فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم اپنی خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہو، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی خوشی پانے کے لیے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے روزہ رکھا جائے۔ خدا کہتا ہے کہ روزہ اس لیے رکھا جائے تاکہ ظلم کی زنجیریں جو ہیں وہ توڑی جائیں اور مظلوموں کو آزاد کیا جائے، اور جو اس طرح سے بندروں میں بندھے ہوئے ہیں، جن پر جوئے رکھے ہوئے ہیں، ان کے جوؤں کو توڑا جائے۔ خدا اس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم ان لوگوں کو بچائیں، ان کے لیے روزہ رکھیں، دوسروں کے لیے روزہ رکھیں، تاکہ وہ جو ہے چھوٹ جائیں اپنے دکھوں سے، اپنی بیماریوں سے، ان چیزوں سے جنہوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے، جنہوں نے ان پر بند باندھ رکھے ہیں۔ ابلیس کے سارے منصوبوں کو ہم نے توڑنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے اس مقصد کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ جو ہے ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ روزہ پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ جو ہے یہ پورے بدن کا روزہ ہے، ہم نے پورے بدن کا روزہ رکھنا ہے۔ آنکھوں کا روزہ اور اپنے منہ کا روزہ، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ، ہاتھوں کا، پاؤں کا، ایون پورے بدن کا روزہ رکھنا ہے کہ بدن کا کوئی اعضا بھی جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کر گزرے جس سے ہمارا روزہ برقرار نہ رہے۔ اکثر لوگ روزہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ جب روزہ رکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا جو ہے گزر نہیں رہا، روزہ رکھا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ کر آرام کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ رکھنا جو ہے میرے عزیزو اس طرح سے ہم نے رکھنا ہے کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹائم پاس نہیں ہو رہا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کو آن کر لیتے ہیں اور اس میں ہم لگ جاتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے ہمارا، تاکہ وقت گزر جائے، ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، پیاس کی شدت جو ہے وہ محسوس نہ ہو، بھوک کی شدت جو ہے وہ محسوس نہ ہو، ہم
ٹی وی دیکھنے کے میں لگ جاتے ہیں، اور زیادہ آج کل تو جو دور چل رہا ہے وہ موبائل کا دور ہے، اس میں ہر طرح کی چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے، تو بعض لوگ اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے بدن کے اندر نہ جائے، اس لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے بدن کے اندر چلی گئی تو ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ برقرار نہیں رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور موبائل میں سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں، ایسے آیت جن کو دیکھنا ٹھیک نہیں، درست نہیں، ایک ایماندار شخص کے لیے، ایک روزہ دار شخص کے لیے جب وہ اسے دیکھتا ہے تو میرے عزیزو، وہ آنکھوں کے ذریعے سے اس کے اندر چلے جاتی ہیں باتیں، جو ایسی باتیں جو ایماندار کے لیے ٹھیک نہیں، ان کو دیکھنا ٹھیک نہیں، اور وہ اس آنکھوں کے ذریعے سے انسان کے اندر چلی جاتی ہیں۔ جب اندر چلی جاتی ہیں تو روزہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، اس لیے کہ آپ نے ایسی باتیں، ایسی چیزیں، ایسی تصویریں، ایسی آیت جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں جو دیکھنا روا نہیں تھے۔ موبائل میں ایسی چیزیں ہم نے دیکھ لیں جو دیکھنا ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میرے عزیزو روزہ برقرار نہیں رہتا۔ پھر کانوں میں ایسی آواز ہم سن لیتے ہیں، ایسا سانگ ہمارے کانوں میں آتا ہے جو ہمیں سننا نہیں چاہیے اور خدا کے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، بلکہ میرے عزیزو روحانی گیت، روحانی غزلیں ہمیں سننا چاہیے تاکہ ہم اور روحانیت میں بڑھتے جائیں۔ تو روزے کی کئی ایک اقسام ہیں۔ تو میرے عزیزو، روزہ جو ہے یہ ہماری روح کو جو ہے قوت دیتا ہے، ہم روحانی طور پر قوت پاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے بدن کو جو ہے دکھ دیتے ہیں، اور اس لیے تاکہ ہم روحانیت میں ترقی پائیں، روحانیت میں بڑھ جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں کہ ہم اپنی جان کو دکھ دے کر دوسروں کو جو ہے بچانے والے ہوں، دوسروں کو رہائی دلانے والے ہوں، انہیں آگ میں جھپٹ کر نکالنے والے ہوں، تاکہ ہم قوتور اس وقت ہو سکتے ہیں، قوت پا سکتے ہیں جب میرے عزیزو ہم روحانی طور پر زوراور ہوں گے، ہم اس قوت کو حاصل کریں گے جو روحانی قوت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، روزہ جو ہے ہمیں جو ہے کس طرح سے رکھنا ہے، تو میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر روزہ جو ہے رکھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم روزہ دار ہیں، لیکن میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خداوند کے کلام مقدس میں سے، کہ خدا جو ہے وہ کس طرح کا روزہ جو ہے وہ چاہتا ہے، ہم کس طرح کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو ہم پھر انجیل مقدس میں، متی کی انجیل میں یہ بیان جب پڑھتے ہیں تو یہاں متی کے انجیل کے 6 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ،
क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अजीजों, यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रोजा जो है हमने किस तरह से रखना है। शरीयत कहती है जारी तौर पर रोजा, वहां पर हम देखते हैं, देखा गया है कि रोजा रखा गया, लेकिन कलाम मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में यहां लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जब भी तुम रोजा रखो। तो इसका मतलब है कि हम रोजा जो है इन्हीं अयाम में नहीं रख सकते, बल्कि हम पूरा साल जो है रोजे रख सकते हैं। इसलिए यहां लिखा है कि जब भी तुम रोजा रखो, किसी वक्त भी हम रोजा रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बयान किया कि रोजा कई इकसाम का रोजा है। इससे मुराद यानी जब हमें कोई दुख या मुसीबत हम पर आ जाए उस वक्त भी हम रोजा रख सकते हैं। अगर कोई और मुसीबत में फंस जाए, बहन भाई जो बीमारी में एक शख्स मुब्तला है, हम उसके लिए भी रोजा रख सकते हैं। और फिर मेरे अजीजों, जब भी हमें जरूरत पड़े हम रोजा रख सकते हैं, क्योंकि यहां लिखा है कि जब भी तुम रोजा रखो। जब भी तुम रोजा रखो, तो रखना किस तरह से है? इस तरह से रखना है रोजा कि हमने अपनी सूरत जो है वो नहीं बिगाड़नी है, जिस तरह के रियाकार करते हैं। हमने रियाकारी का रोजा नहीं रखना, बल्कि हमने जो रोजा रखना है मेरे अजीजों, इस तरह का रोजा रखना है। लिखा है यहां पर कलाम मुकद्दस में कि वो रोजा रखते हैं और अपने मुंह को बिगाड़ते हैं, ताकि क्या हो जी, लोग उन्हें रोजादार जाने। लोग उन्हें रोजादार जाने। वो लोगों को दिखाने के लिए रियाकार इस तरह रोजा रखते हैं ताकि लोग उनको जाने। लेकिन यहां लिखा है कि आदमी ना जाने बल्कि तेरा आसमानी बाप जो कहां पर है जी? पोशीदगी में है। तो बाप कहां है? बाप पोशीदगी में है। तो हमें रोजा कैसे रखना है? हमें पोशीदगी में रोजा रखना है, ताकि आदमी ना जाने बल्कि हमारा खुदा जाने कि हम रोजादार हैं। फिर हमें जो है इसका जो है हमें बरकत मिलेगी। इसलिए खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो आदमियों को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं उनको आदमियों की तरफ से अजर मिल जाता है। आदमी देखते हैं, वाह वाह क्या बात है, इस शख्स ने रोजा रखा है, ये ईमानदार शख्स है, इसने रोजा रखा है, इसलिए मेरे अजीजों उनसे हम अजर पा लेते हैं। लेकिन इसी तरह यहां लिखा है, जब तू रोजा रखे अपने सर में क्या कर? तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। तो इस सूरत में हमें मेरे अजीजों जो है वो हमारा बाप जो आसमानी है वो हमें बदला देगा, हम उसमें बरकत पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हम इस बात को याद रखें कि हमने रोज़ा जो है दिखावे का रोज़ा नहीं रखना, बल्कि हमने पोशीदगी में रोज़ा रखना है, इसलिए कि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आइए हम इस बात पर गौर करें कि हम किस तरह का रोज़ा रखते हैं और हमने किस तरह का रोज़ा रखना है जो हमारे खुदावंद ने हमें फरमाया है। हमने यीशु मसीह की तालीम को लेकर चलना है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि जब भी तुम रोज़ा रखो। हम
पूरा साल रोज़े रख सकते हैं, जब भी हम रोज़ा चाहें रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो रोज़ा जो है एक दिन का रोज़ा मुकर्रर किया होता है, और बहुत सारे लोगों ने किया है जो वो हफ्ते में एक दफ़ा रोज़ा रखते हैं, बाज़ हफ्ते में 2 दिन का रोज़ा रखते हैं। तो ये खुदावंद का फ़ज़ल है, जितना भी खुदा किसी को फ़ज़ल देता है, क़ुव्वत देता है, वो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही हम सीख रहे हैं कि लिखा है कि जब भी तुम रोज़ा रखो तो इस तरह से रोज़ा रखना है कि अपने चेहरे को नहीं बगाड़ना है, बल्कि अपने आप को ऐसा रखना है ताकि हमारा बाप जो है आसमानी वो हमें रोज़ादार जाने। तो इसलिए आइए हम आज इस बात के बारे में सोचें, ख्याल करें कि हमने किस तरह का रोज़ा रखना है। दिखावे का रोज़ा रखना है या कि हमने पोशीदगी का रोज़ा रखना है, हमने इंसानों से जो है अजर लेना है या खुदा से बरकत हासिल करनी है, ये फ़ैसला हम पर है। तो इसलिए आइए आज हम इस कलाम मुक़द्दस पर गौर करें और अपने आप को इस तरह से तैयार करें ताकि मेरे अजीज़ों हम इस तरह का रोज़ा रखें जो हमारे खुदा को पसंद है और जैसा खुदा हमारा चाहता है कि हम रोज़ा रखें। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम किस तरह का रोज़ा रखते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में तो हमें यही सिखाया गया है कि हम इस तरह का रोज़ा रखें। तो आइए हम अपने सरों को झुकाकर दुआ करेंगे कि खुदा हमें फ़ज़ल और तौफ़ीक दे ताकि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रख सकें। जैसा हमारा खुदा चाहता है इस तरह हम रोज़ा रखें, लोगों को दिखावे का रोज़ा ना रखें, बल्कि हम हकीकी तौर पर रोज़ा रखें, पोशीदगी में रोज़ा रखें और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखें। हालेलुया, शुक्र हो। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे इलाही कलाम के लिए, जो ज़िंदगी का कलाम है, जो सच्चाई का कलाम है। तू सच्चाई है, इसलिए तू फरमाता है कि सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज़ाद कर दिया है, हम आज़ाद हैं और अब हम किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं। तेरा शुक्र करते हैं, तूने सारे बंधनों को तोड़ दिया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं। इसलिए हम पर भी लाजम है कि हम दूसरों के लिए रोज़ा रखें ताकि दूसरों के बंधन भी टूटें और वो रिहाई पाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र हो। मैं तेरी बरकत और तेरी सलामती चाहता, आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरी बरकत चाहता। हम सब को सिखा, हम सब पर रहम कर, अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।